بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ قرآن سے محبت عقیدت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اس کے اسلوب، طرز بیان، بلاغت، فصاحت، شان نزول، استعارات، محاورات، ضرب الامثال، عرف عام جس علاقے میں، جس قوم پہ، جس نبی پہ نازل ہوا، ان سب کا جاننا ضروری ہے۔ اپنی رائے سے تفسیر بیان کرنا، تفسیر بالرائے، اور اپنے مقصد کے لیے آیت کا شان نزول کوئی سے کوئی بیان کر دے، یہ تحریف قرآن کے زمرے میں آتا ہے۔ بعض لوگ ایک لفظ کو دیکھ کر اس کی تفسیر کو، اس کی معنوی حیثیت کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ وَرَفَعْنَا مَكَانًا عَلِيًّا، علیہ کا مطلب ہے بلند و بالا، اور لوگ اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کے ملاتے ہیں۔ جس طرح جواد نقوی نے پچھلے دنوں یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیّا کا مطلب بیان کیا ہے۔ فرانس کا ایک مشہور ڈاکٹر تھا، ہارٹ اسپیشلسٹ تھا، دل کی ہر بیماری کو ہر اینگل سے دیکھتا تھا۔ اس کے پاس جو بھی مسلمان جاتا اس کو اپنی منطقی دلائل سے گمراہ کر دیتا اور قرآن سے بیزار ہو جاتا۔ کہتے ہیں کہ تقریباً 300 مسلمانوں کو اس نے گمراہ کیا، اسلام سے متنفر کر کے اسلام سے ہٹا دیا۔ ایک روز ایک دن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ سعودیہ کے بادشاہ شاہ فیصل دل کے عارضے میں مبتلا ہوئے اور وہاں چلے گئے۔ افسوس تو یہ ہے نا کہ ہم مسلمانوں کا علاج انگریزوں کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے، اور جو وہ تشخیص کریں گے، تجویز کریں گے، وہ حرف آفر سمجھا جاتا ہے۔ کیا کریں؟ مسلمانوں کی پستی اور زوال کا یہی ہے کہ قرآن کو چھوڑ کر، علماء کو چھوڑ کر، مفسرین کو چھوڑ کر رخ کرتے ہیں۔ بہرحال شاہ فیصل بھی جب اس کے پاس گیا تو اس نے وہی سوال کیے جو اس سے پہلے سوال کر کے 300 لوگوں کو گمراہ کر چکا تھا۔ تو شاہ فیصل نے اسے کہا کہ کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ نے کہا ہاں قرآن پڑھا ہے۔ شاہ فیصل نے کہا کس زبان میں پڑھا ہے؟ اس نے کہا انگریزی زبان میں پڑھا ہے۔ آج بھی لوگ نا اردو، فارسی، پشتو زبان میں پڑھتے ہیں، یعنی ترجمہ، اور پھر اپنے مقاصد کے مفاہیم اور معانی کو بیان کرتے ہیں۔ میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے، بمشکل فاضل عربی پڑھے ہیں اور قرآن کی تفسیر لکھ ڈالی، تو معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ گرامر کا پتہ نہ ہو، اسلوب کا، استعارات کا، محاورات کا، ضرب الامثال کا، عرف عام کا پتہ نہ ہو نا، تو پھر معنی گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال شاہ فیصل نے اسے مشورہ دیا کہ آپ قرآن کو عربی زبان میں پڑھیں جس زبان میں وہ نازل ہوا ہے۔ ٹھیک، اس نے عرب سے کئی مدرسین بلوائے، لغت کے ماہر، تقریباً 2-2.5 سال کے عرصے میں اس نے عربی زبان پہ عبور حاصل کر لیا، اور پھر جب اس نے قرآن کو پڑھا نا
تو پچھتایا، کاش کہ میرے پاس پہلا وہ دل کا مریض شاہ فیصل آتا اور میں ان 300 مسلمانوں کو گمراہ نہ کر پاتا۔ وہ قرآن کو پڑھ کر عبری زبان میں نا مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہونے کے بعد اس کو بڑا پچھتاوا لگا۔ ٹھیک ہے، وہ اس لیے کہ عربی زبان کے محاورات، استعارات، ضرب الامثال، عرف عام کچھ اور ہے، ہمارا کچھ اور ہے۔ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی طلاق کے مسئلے میں، طلاق کنایا، طلاق سری، طلاق بائن کے بارے میں، یعنی طلاق کنایا کے 100 الفاظ لکھے ہیں، 100 الفاظ۔ ٹھیک ہے، کہ کون سا لفظ کون سے علاقے میں، کون سی زبان میں کیا اس کا معنی سمجھا جاتا ہے۔ آپ خود یہ سمجھ لیں کہ عربی میں عورت کو امراتن کہتے ہیں، جس کی جمع نساءن ہے، غیر قیاس۔ ٹھیک ہے، امراتن ہندی میں عورت کو کسی اور نام سے پکارتے ہیں، ہمارے پاکستان میں ہر علاقے میں عورت کا ایک علیحدہ علیحدہ نام ہے، مرد کا، ہر چیز کا۔ تو اس لیے ان چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ جس زبان میں قرآن نازل ہوا ہے اس زبان کے اوپر عبور، مہارت تامہ، پھر جا کر کہیں قرآن کی تفسیر لکھی جاتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا انزل القرآن فی العرب، قرآن کو عرب میں نازل کیا گیا، قرئ فی مصر، اور مصر میں اس کو پڑھا گیا۔ اور جس طرح مصری پڑھتے ہیں نا اس طرح عربی بھی نہیں پڑھتے۔ وفہم فی الہند، اور جس طرح ہندوستان میں اس کو سمجھا گیا اس طرح کسی اور ملک میں سمجھا نہیں گیا۔ اکثر جو تفاسیر ہیں ان بر صغیر کے مسلمانوں کی لکھی ہوئی ہیں، احادیث، عرب کے لوگوں نے کیا کیا، تو بہت شادہ نادر کسی نے کچھ لغت پہ کام کیا ہو، تفسیر پہ کام کیا ہو تو کیا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ قرآن کے ساتھ جس نے عقیدت، محبت اور ذوق رکھا وہ اللہ کا مقرب بن گیا۔ قرآن سورہ یوسف کی ایک آیت ہے نا جس میں ایک آیت میں 12 اسم ذکر کیے گئے ہیں ضمیر کے۔ اسی طرح سورہ قصص کی ایک آیت ہے جس میں 2 امر، 2 نہیں اور 2 خبریں پائی جاتی ہیں۔ جہاں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے نا، اس کو دریا میں ڈال دو اور اس کو دودھ پلاؤ، دریا میں ڈال دو، ہم اس کو تمہارے پاس واپس لوٹا دیں گے۔ لا تخافی ولا تحزنی، نہ غم کر نہ فکر کر۔ ایک ہی آیت میں 6 چیزوں کو بیان کیا، 2 امر، 2 نہیں اور 2 خبریں۔ بے شمار ایسی آیات ہیں۔ ایک آدمی نا سورہ نصر پہ اعتراض کیا، موسیقی کا بڑا ماہر تھا، اس نے کہا کہ یہ میری جو لے ہے، میری جو طرز ہے، میری جو ٹیون ہے اس پہ بن نہیں رہی ہے، یہ غلط ہے۔ پھر کسی صاحب بصیرت بندے کے پاس جا کے یہ مسئلہ بیان کیا نا، اس نے جب اس کو پڑھ کے دکھایا کہ اب اس طرز پہ اپنی لے اور اپنی ٹیون کو بنا، پھر وہ ہکا بکا رہ گیا۔ بات یہ بہت ساری باتیں ہیں ایسی۔ تو اس لیے قرآن کو کوئی ایسا معمولی نہ سمجھے، اس کو پڑھو تو توجہ کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بات کو یوں ایسے معمولی نہ سمجھیے گا، جس نے قرآن کی عظمت اور حقیقت کو سمجھ لیا نا
تو آپ یہ سمجھیں کہ اس نے سب کچھ جان لیا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے۔